بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں درد تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیمار پرسی فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں، 2/3 مال صدقہ کر دو، اور 2/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اور مہاجرین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہیں ہوگا، اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعہ سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا۔ چنانچہ عراق کے فتح ہونے کا یہ ذریعہ بنے۔ اے اللہ، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کو آخر تک پہنچا، درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائے، اور مکہ میں موت دے کر انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں، قابل رحم سعد بن خلا ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے مال میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہو گئی۔